معزز علماء کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ابنائے جامعہ محمدیہ منصورہ کی جانب سے منعقد کردہ اس ورکشاپ میں شریک ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے اور اس کی عنایتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام ممکن ہو پایا ہے۔ اور ساتھ میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ابنائے جامعہ محمدیہ نے اس مجلس کو سجانے کے لیے اور اس کو منعقد کرنے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ ان سے دینی خدمت لیتا رہے اور اللہ تعالیٰ معاشرے کے لیے ان کو مفید اور نافع بناتا رہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس مجلس کو منعقد کرنے میں جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے ذمہ داروں کا بڑا تعاون رہا ہے۔ ہونی تو یہ مجلس جامعہ کی مسجد میں تھی، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر آخری وقت میں جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کو نظر بد سے بچائے، اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا مضبوط قلعہ بنائے اور تا قیامت اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔ برادران اسلام، زکوٰۃ کے سلسلے میں ظہر بعد سے اب تک آپ مسائل کو سنتے آئے ہیں۔ کچھ مسائل باقی رہ گئے ہیں جو میرے ذمے ہیں۔ میں انہی مسائل کے تعلق سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جو اموال یا جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور جہاں زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، تفصیل سے آپ نے ظہر بعد سے اب تک سماعت فرمایا ہے۔ جہاں زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے 8 مصارف ہیں۔ 4 مصارف کی طرف فضیلت الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ نے اشارہ کیا اور 4 مصارف کے بارے میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے جو جدید مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کی طرف فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ نے اشارہ کیا۔ البتہ وہ اموال جن میں زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، یا جن میں سے زکوٰۃ ادا کرنا مسلمان پر ضروری ہے، ان میں سے سب سے پہلا مال سونا اور چاندی۔ اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ نے فضیلت الشیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ سے سنی۔ اور سونا اور چاندی پر قیاس کیا جاتا ہے کیش کو۔ کسی انسان کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے اور اس کے پاس سونے کے نصاب کے برابر یا چاندی کے نصاب کے برابر کیش پایا جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اور دوسری چیز ہے مویشی جانور جو انسان پالتا ہے، چراگاہ میں جو چرتے ہیں، ان کے تعلق سے مختصر سی گفتگو آپ نے فضیلت الشیخ طارق سوداگر مدنی حفظہ اللہ سے سماعت فرمائی۔ اسی طریقے سے وہ اناج، وہ غلہ یا وہ پھل جو زمین سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر اناج یا غلہ زمین سے انسان مسلمان حاصل کرتا ہے، پاتا ہے، اور یہ غلہ، یہ اناج محض بارش کے پانی سے اگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں عشر انسان کو بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
اور اگر اس نے خود سے محنت کی ہو، پانی کی سینچائی اس نے کی ہو، بور ویل یا کنواں وغیرہ استعمال کیا ہو اناج حاصل کرنے کے لیے، غلہ پانے کے لیے، تو اس میں نصف العشر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جن اموال میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے ان میں اموال تجارت میں زکوٰۃ کے سلسلے میں تقریباً علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علماء امت کا اتفاق ہے الا من شذ، سوائے اس کے جس نے شاذ قول کو اختیار کیا یا مخالفت کی، ان کے قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شاذ کہا ہے۔ سارے علماء تقریباً متفق ہیں اس بات پر کہ اموال تجارت میں انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اموال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونے پر اللہ کی کتاب سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، اگرچہ اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے اور آثار صحابہ اور قیاس اور اجماع سے حجت اور دلیل لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ ان کے اموال میں زکوٰۃ وصول کرے، زکوٰۃ حاصل کرے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت میں اموال، اور یہ اموال عام ہیں، چاہے کوئی مال ہو، مال کی شکل چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، یا اموال تجارت کی شکل میں ہو، اس میں انسان یا مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس آیت کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا، باب صدقۃ الکسب والتجارہ، کہ انسان جو کماتا ہے یا تجارت کرتا ہے تو اس میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی آیت پیش کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال یا وجہ استدلال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مہاجرین عموماً تاجر تھے اور انصار عموماً زراعت پیشہ افراد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جو کچھ تم کماتے ہو، یہاں تجارت کی زکوٰۃ کے وجوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو کچھ تم زمین سے اناج یا غلہ حاصل کرتے ہو، تو یہاں زراعت پیشہ افراد جو اناج یا غلہ حاصل کرتے ہیں زمین سے، اس کے زکوٰۃ کے وجوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے کہ آدمی جو چیزیں خریدتا ہے یا جو اموال اپنے پاس رکھتا ہے استعمال کے لیے، اس پر اس وقت تک آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اس کو تجارت کے لیے استعمال نہ کرے۔ تو گویا کہ جو اموال بغرض تجارت خریدتا ہے، جس کو راس المال کہتے ہیں، کہ جس مال کی وہ تجارت کرتا ہے اس میں اس کو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کتنی؟ 2.5%۔ آپ سب جانتے ہیں حساب کیسے کرے گا، چاہے تو سونے کے نصاب کے تحت اس کو لے کے آئے یا چاندی کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے تحت بھی حساب کر سکتا ہے۔ البتہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ فقیروں اور غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کا اعتبار کرے، اس سے فقیروں کے حقوق کی رعایت صحیح انداز میں ہو سکتی ہے۔ تو شیخ بن باز کے قول کے مطابق چاندی کا جو نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ 590 پر 5 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے مقدار میں اگر اس کے پاس
مال تجارت پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہاں یہ چیز بھی بیان کرنی ضروری ہے اموال تجارت کے تعلق سے کہ انسان کے پاس ایک تو تجارت کا اصل مال ہوتا ہے جو سال ٹو سال وہ حساب کرتا ہے اور ایک سال گزرنے کے بعد جس میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ البتہ جو منافع انسان اپنی تجارت سے حاصل کرتا ہے، بہت سارے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید منافع پر بھی ایک سال گزرنا ضروری ہے۔ منافع پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو مال سامان تجارت اس کے پاس پائے جاتا ہے اس پر ایک سال اگر گزر گیا ہے تو منافع اصل کے تابع ہوتا ہے۔ جب وہ اصل مال میں زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا تو منافع کا اصل مال کے ساتھ حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لے گا۔ یہاں حولان حول کی ایک سال گزرنے کی شرط علماء کرام نہیں لگاتے ہیں، جیسے زمین کے اناج میں حولان حول کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ جیسے زمین سے وہ اناج حاصل کرتا ہے، اگر سال میں 2 مرتبہ وہ غلہ یا اناج حاصل کرتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو وہی چیز منافع پر صادق آتی ہے اموال تجارت میں۔ البتہ تجارت میں جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے، جیسے آفس کرائے پہ لے لیا یا آفس بنا لیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر گاڑیوں کا استعمال کرتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے آفس میں بہت سارے سامان استعمال کے رکھے ہوتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ سامان تجارت پر جس سے وہ تجارت کرتا ہے اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ جو مال اپنے آفس میں بطور استعمال کے وہ چیزیں رکھتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو باقی رہ گئے تھے، اور ایک اور مسئلہ جو باقی رہ گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مال کی تجارت، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کے لیے کیا سزا شریعت مقرر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اس کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ مسلمان بسا اوقات تغافل کا شکار ہو جاتے ہیں، کہاں خرچ کرنا ہے بسا اوقات اس کی صحیح طور پر چھان بین نہیں کرتے، اور کتنا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کن اموال میں نکالنا ہے اس کی طرف بھی توجہ مسلمان بسا اوقات نہیں دیتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی یہ عبادت صحیح انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مال کی تجارت زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، کہ قیامت کے دن سونے اور چاندی اور وہ اموال جس میں اس نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا۔ یہی مال جو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے دنیا میں جمع کر کے اکٹھی کر کے رکھا ہے، اس مال کو وسیلہ بنایا جائے گا، ذریعہ بنایا جائے گا قیامت میں عذاب دیے جانے کے لیے، اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، داغا جائے گا اس کے جسم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اس کے بازو کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا یہی تو وہ مال ہے جس کو تو نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، اکٹھی کیا تھا۔ کتنی سخت وعید ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو جو انسان اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ تصور کرتا ہے دنیا میں، اگر اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اسی مال کو عذاب کے لیے کل قیامت کے دن وسیلہ بنایا جائے گا، ذریعہ بنایا جائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے مال کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل دے دے گا، جس کے گنجا سانپ کی شکل دے دیا جائے گا، اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نشان ہوں گے۔ یہ زہریلے سانپ کے اور خطرناکی کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے حلق میں، اس کے گلے میں یہ سانپ بطور طوق کے ڈال دیا جائے گا، اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کو تو نے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا شدید عذاب ہے، اور بسا اوقات اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے منکر ہو جاتی ہے، مکر جاتی ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش کو روک لیتا ہے، بارش اس سے روک لی جاتی ہے، اور قحط سالی کی کیفیت اس قوم پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور اناج اور دانے کو وہ انسان ترسنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہم کو عطا کیا ہے، دیا ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی، زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ تو یہی کچھ مسائل تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں ابناء کا اور مشائخ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہیں مشقت برداشت کرنی پڑی، جگہ کی تبدیلی سے شاید ہو سکتا ہے وہ بھی کوفت کا شکار ہوئے ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں اپنی طرف سے اور اپنے ابناء کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مشائخ کو کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنی مفید باتوں سے الحمدللہ عوام کو فائدہ پہنچایا۔ رب کریم جو کچھ ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عمل اور نیکیوں کو قبول فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے اور جہنم سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔